بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم ناظرین، قرآن پاک کا یہ اعجاز اور حسن ہے کہ اس میں بہت ساری آیات اور مضامین ایسے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سمندر کو کوزے میں بند فرما دیا۔ انہی آیات میں سے ایک وہ آیت مبارکہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے تمام اصول معاصی ایک ہی آیت میں پرو دیے ہیں، یعنی وہ 3 گناہ جو باقی تمام گناہوں کی بنیاد اور جڑ بنتے ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور تمام معاصی کے نقطہ آغاز سے لے کر اس کے آخری درجے کو ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ گناہ 3 قسموں کے ہیں اور ہر قسم کے پیچھے محرک اور وجہ مختلف ہوتی ہے، کیونکہ انسان کو اپنی بیماری کی تشخیص ہو جائے تو علاج آسان ہو جاتا ہے۔ اس آیت مبارکہ میں بھی اللہ تعالیٰ نے روحانی بیماری کی تشخیص اور علاج کا نسخہ تجویز فرمایا۔ سورۃ الفرقان اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ اب اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے 3 گناہوں کا تذکرہ فرمایا۔ وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، یہاں سے شرک کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ، یہاں پہ قتل کا تذکرہ فرمایا۔ وَلَا يَزْنُونَ، یہاں پہ زنا کا تذکرہ فرمایا۔ تو شرک کہتے ہیں فساد للادیان، یعنی دین کی بربادی کا دوسرا نام ہے، اور قتل کہتے ہیں فساد للابدان، جسموں کی تباہی کا دوسرا نام ہے، اور زنا کہتے ہیں فساد للاعراض، عزتوں کی خرابی کا دوسرا نام زنا ہے۔ تو شرک دین کی بربادی، قتل جسم کی تباہی، اور زنا عزت کی خرابی۔ اور شرک کی بنیاد ہے اعتقادی اور فکری قوت کا غلط استعمال کرنا۔ اعتقادی اور فکری قوت کا غلط استعمال جب انسان کرتا ہے تو اس کا انتہائی درجہ شرک اور کفر کی صورت میں نکلتا ہے، اور جسمانی قوت کا غلط استعمال کریں تو اس کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ انسان دوسرے پہ ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کو قتل کر دیتا ہے۔ اور قوت شہوانی کا انتہائی غلط استعمال یہ ہے کہ انسان دوسروں کی عزت کے ساتھ کھیلتا ہے اور دوسروں کی عزت کو خراب کرتا ہے۔ تو یہ 3 قوتیں اللہ تعالیٰ نے جو انسان میں رکھی ہیں، ان کو غلط استعمال کریں تو اس کا نتیجہ یا تو شرک کی صورت میں نکلتا ہے، یا قتل کی صورت میں، یا زنا کی صورت میں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات یہ بیان فرمائی ہے کہ وہ ان 3 گناہوں سے اور ان کے محرکات سے بالاہتمام بچنے کی پابندی کرتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی گناہوں سے، معصیت سے محفوظ فرمائے، اور جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں طاقتیں دی ہیں، قوتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو عبادت اور بندگی میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔